بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو پریشان نہ ہوں، نوکری نہیں ہے پریشان نہ ہوں، دکان نہیں چلتی پریشان نہ ہوں، جاب لیس ہو گئے پریشان نہ ہوں۔ میں آپ کو اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، جس عمل کو کرنے کے بعد آپ روزگار کی تلاش میں مارے نہیں پھریں گے، بلکہ روزگار، نوکری آپ کو خود ڈھونڈے گی، نوکری آپ کی تلاش میں ہوگی، روزگار آپ کی تلاش میں ہوگا، کاروبار آپ کی تلاش میں ہوگا۔ آپ کو خود آواز آئے گی، دعوت آئے گی، آفر آئے گی کہ آپ ہمارے پاس آ کے جاب کریں۔ آپ میں سے کوئی بھی جاب کا متمنی ہے، نوکری کا متلاشی ہے، روزگار کا متلاشی ہے، اس کو سٹرگل کرنے کے باوجود روزگار نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، کوشش کرنے کے باوجود بیچارہ ابھی تک جاب لیس ہے، ابھی تک نوکری نہیں ملی، کوشش کرنے کے باوجود ناکامیاں منہ چڑھا رہی ہیں، تو آپ آج سے ہی اس عمل کو شروع کر دیں، آج سے ہی اس مبارک وظیفے کو شروع کر دیں، پھر دیکھیں پروردگار عالم اپنے خزانہ غیب سے آپ کے لیے کس طرح انتظامات فرماتا ہے۔ مومن کی جو نشانی ہے، علامت ہے، ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا غیب کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، اس کی ابتدائی آیات کو آپ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب کے اوپر۔ تو غیب کے اوپر ایمان لانا اور غیب کے اوپر ایمان رکھنا، یہ مومن کی پہلی علامات میں سے، پہلی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت پر ایمان رکھیں، غیبی کرم نوازیوں اور رحمت کی برسات پر ایمان رکھیں۔ میرا پروردگار عالم خزانہ غیب سے میرے لیے کوئی بھی انتظام فرما سکتا ہے اور فرمانے پر قادر ہے، بس اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے، دینی شعائر سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مختلف قسم کے مصائب میں پھنستا چلا جاتا ہے، مشکلات میں پھنستا چلا جاتا ہے، تنگ دستیوں میں پھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر اس کی معیشت کو تنگ فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ صرف ذکر یہ نہیں ہے کہ بندہ تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تو اللہ کا قرآن پڑھنا ہی رب کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جاہل آدمی یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اس کی ویڈیو لگی ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پڑھنا ذکر نہیں ہے، نماز کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح سے میں بتا رہا ہوں۔ بھائی تمہاری بات افضل ہے،
یا قرآن کی بات افضل ہے؟ اللہ رب العزت کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ تو نماز چھوڑ کر، قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ کر اور کس طرف جائیں؟ اس طرح کے لوگ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں، نماز سے دور کرتے ہیں، قرآن سے دور کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن، قرآن مجید برہان رشید کی یہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ، اس کا ورد چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو محرومی سے نجات عطا فرما دے گا۔ آپ نوکری کی وجہ سے جو پریشانی کے عالم میں مارے مارے پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ خاک چھان رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج سے بند یہ سسٹم۔ آج ہی آپ اس ذکر کو شروع کریں اور آج ہی انشاءاللہ نوکری پہ جائیں۔ نوکری آپ کی تلاش میں ہوگی، آپ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کو نوکری عطا فرمائے گا، روزگار کا موقع عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ایسا سسٹم عطا فرمائے گا، ایسی مدد غیب سے فرمائے گا کہ نوکری آپ کی تلاش میں ہوگی، کاروبار آپ کی تلاش میں ہوگا، روزگار آپ کی تلاش میں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جائیں، آپ اپنی سٹرگل کریں، اپنی جدوجہد کریں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے انشاءاللہ الرحمن آپ کو خود نوکری والے تلاش کرتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے کہ بھائی ہمارے پاس آپ کاروبار کرو، ہمارے ساتھ اپنا روزگار کرو، ہمارے ساتھ اپنی جاب کرو، ہمارے ساتھ اپنی نوکری کرو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے دعا مانگی، امام صاحب کے پیچھے دعا مانگی آپ نے۔ مرد حضرات ہیں، مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اور مسجد کے اندر آپ نے جب نماز ادا کر لی، امام صاحب نے دعا فرما دی، اب آپ ایک گوشے میں ہو کر بیٹھ جائیں مسجد کے، اور وہاں بیٹھ کر چپکے سے آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، 101 بھی نہیں اور 99 بھی نہیں، 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ نے سورۃ القریش یہ اس طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور اگر میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں وہ یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھیں، یا گھر کے اندر کوئی جگہ مخصوص کی ہے تو وہاں نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد فرضوں کے بعد دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر وہ اس عمل کو کریں، لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے وہ گھر میں اس بات کو بتا دیں کہ میرے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے، میں نے خاموشی کے ساتھ چند منٹ بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے، تاکہ آپ کو پڑھائی میں کوئی تنگ نہ کرے۔ تو آپ نے پڑھائی کے دوران کسی سے مکالمہ نہیں کرنا، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، آپ نے خاموشی سے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح یعنی 100 سے نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، 100 مرتبہ سورۃ القریش جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ سورۃ القریش جب بھی پڑھیں گے آپ تو آپ مع تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ آغاز اس طرح سے کرنا ہے، اور پھر کس طریقے سے اس کو 100 مرتبہ پورا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، اور اس ویڈیو کو سکپ نہیں کریں، پوری کی پوری سنیں، پوری کی پوری اس ویڈیو کو سنیں۔ نوکری آپ کی تلاش میں خود آئے گی، روزگار آپ کو خود ڈھونڈے گا، کاروبار آپ کا متلاشی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ سب سے پہلے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف دہراتے جائیں اور ہر بار سورت کے ساتھ ساتھ بسم اللہ شریف پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 2 وقت میں یہ ذکر کریں، 2 وقت میں یہ تسبیح کریں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ایسا کرم فرمائے گا، آواز لگے گی، نوکری مل جائے گی، نوکری آپ کی تلاش میں آپ کے لیے سرگرداں ہوگی، آپ کے پیچھے پیچھے نوکری بھاگے گی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب کو اجازت ہے، کومنٹ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پاک لکھ دیجئے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم لکھ دیجئے۔ آپ کومنٹ میں یہ لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کرواتے رہا کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو فارورڈ کریں، شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے علاوہ کتنے لوگ اس ویڈیو کے انتظار میں ہوں، آپ اس کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اس مبارک کاروان میں اور مبارک اس سفر میں اور اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔